بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا PSY 502 کا لیسن نمبر 35 کریں گے۔ لیسن نمبر 35 میں آج ہم نے ایک تو کیرن ہارنی کے بارے میں پڑھنا اور اس کے بعد ہم لوگ ایرک فرام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں آپ کے لانگ کوسچنز بہت زیادہ اس لیکچر میں سے بنتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے کیسے وہ آ سکتے ہیں، وہ آپ لوگ نے نا یاد کر لینے، اپنے لانگ کے حساب سے چیپٹر کو پریپیئر کرنا ہے۔ کیرن ہارنی ایک امریکن سائیکو انالسٹ تھی اور ان کو بھی نیو فریڈین کی ہی کیٹیگری کے اندر ان کو بھی گرنا چاہتا ہے، کیونکہ انہوں نے پرسنالٹی، سائیکو انالیسس اور فیمنن سائیکولوجی کا کنسیپٹ دیا تھا، اور جو فریڈ کے جو تھیوریز تھی ان سے ملتے جلتے تھوڑے سے کنسیپٹ انہوں نے دیے تھے۔ کیرن ہارنی نے ایک لسٹ بتائی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری اندر 10 طرح کی نیوروٹک نیڈز پریزنٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو ہمارے اندر نیڈ فار اپروول ہوتا ہے کہ دوسرے میں اپروو کریں، نیڈ فار ڈومینیشن بھی ہوتا ہے، انسان یہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈومینیٹ بھی کرے۔ اس کے بعد کنفائن لائف، کنفائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو ایک لمٹس میں جو ہے نا وہ کرنا۔ تو ہمارے اندر یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو ایک لمٹ کے اندر گزارنا ہوتا ہے۔ انڈیپینڈنس کی بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم لوگ آزاد ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ پرفیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، پاور، ایکسپلائٹنگ ادرز یعنی کہ دوسروں کا استعمال کرنا، یہ بھی ہم لوگ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں۔ اس کے بعد پریسٹیج، ایمبیشن، ایڈمائریشن، یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ نیوروٹک نیڈز ہوتی ہیں۔ ان نیڈز کی وجہ سے، ان ضروریات کی وجہ سے نیوروٹک ٹرینڈز بنتے ہیں انسان کے اندر۔ نیوروٹک ٹرینڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوسائٹی کو کیسے ڈیل کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ کیسے اس کا ریلیشن شپ بنتا ہے۔ تو 3 طرح کا ریلیشن شپ بنتا ہے کسی بھی انسان کا، تینوں میں سے کوئی ایک طرح کا اس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، کسی ایک طرح کی اس کی پرسنالٹی ہوگی۔ کچھ لوگوں کی جو ہے نا وہ پرسنالٹی ہوتی ہے موونگ ٹو ورڈز والی، یعنی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، انزائٹی فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی انزائٹی کو کم کرنے کے لیے ان کو نا دوسروں کی ہمیشہ سہارے کی، دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری ہیلپ آؤٹ کریں اور دوسرے نا ہمیں ایکسیپٹ کریں۔ اب ہر انسان کے اندر نا ایک قابلیت ہوتی ہے، لیکن اب جن لوگوں کی اس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا موومنٹ ٹو ورڈز والی، وہ کیا کرتے ہیں، ان کو نا اپنی قابلیت محسوس کرنے کے لیے وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی قابلیت جو ہے نا وہ محسوس ہو، ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں قابل انسان ہیں، لیکن ان کو اپنی قابلیت پر یقین تب آتا ہے جب کوئی دوسرے ان کو ایکسیپٹ کرے، دوسرے ان کو اپریشیٹ کریں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے ان کو پسند کریں، دوسرے ان میں انوالو رہیں، دوسرے ان کو امپورٹنس دیں، دوسرے ان کو اپریشیٹ کریں۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ محبت میں بھی بہت جلدی گرفتار ہو جاتے ہیں، حالانکہ کوئی اگر میٹھی زبان سے ان کے ساتھ بات کرے گا نا، ٹریپ بھی کرے گا، تو وہ فوراً سے ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ اسٹرانگ ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں، اسٹرانگلی بہت اٹیچ ہو جاتے ہیں کسی بھی بندے کے ساتھ، ایون کہ کسی بندے کو ٹھیک طریقے سے جانتے بھی نہیں ہوتے تو بھی ایک اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بنا لیتے ہیں۔ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اگلا بھی انسان ان سے محبت کرے، تو یہ ہر وقت ان کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی نا مطلب ڈیپینڈ کرتے ہیں، بہت زیادہ ایک ڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں ان کے اوپر، اور اگلا بندہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تنگ ہو کے یہ والا ریلیشن شپ ہی ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، دوسری جو ایک اور جو چیز ہوتی ہے موومنٹ اوے۔ موومنٹ اوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کی ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے دوسروں سے دور رہتی ہیں، اکیلا رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہر کام خود کرتے ہیں، دوسروں کی طرح اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوتے۔ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ میں دوسروں سے دور رہوں گا یا رہوں گی اتنا ہی زیادہ دوسروں کی وجہ سے نا میری فیلنگ کم ہرٹ ہوں گی، کہ دوسروں کے ساتھ جتنا زیادہ میں اٹیچ ہوں گا میری فیلنگ زیادہ ہرٹ ہوں گی۔ تو ان کے نزدیک صرف ایک یہی ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ میں کسی بھی قسم کی انجری سے بچنے کے لیے، یعنی کہ تکالیف سے بچنے کے لیے اور جذباتی تکلیف سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کوئی پازیٹیو مطلب بہت کوئی گہرا ریلیشن شپ بناتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ریلیشن شپس میں بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ پازیٹیو چیزوں سے بھی پھر دور ہو جاتے ہیں۔ ان کو بس خوشی ہوتی ہے کہ یہ اکیلا زیادہ فیل کرتے ہیں، اکیلا رہتے ہیں، اور پھر یہ اکیلا پن اور خالی پن جو ہے نا وہ محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جو تیسری جو ٹائپ ہوتی ہے نا، ہم لوگ سوسائٹی میں دوسروں کے ساتھ جو انٹریکٹ کرتے ہیں، وہ ایک ہوتی ہے موومنٹ اگینسٹ والی۔ یہ جن لوگوں کی ہوتی ہے نا اس طرح کی پرسنالٹی، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں کو، اپنی انسیکیورٹیز کو ڈیل کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر قبضہ جمانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں، دوسروں کے اوپر اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کو اپنے بارے میں نا ان کی بڑی اچھی ان کی ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ ان کی جو پرسنالٹی سٹائل اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ بوسی نیچر ہوتی ہے، دوسروں کے اوپر حکم صادر کرنا، ڈیمانڈنگ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو زیادہ اٹینشن دیں، ان کی بات مانیں۔ یہ زیادہ سیلفش لوگ ہوتے ہیں، ایون کہ کروول بھی ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں۔
اور اگر دیکھا جائے تو ریلیشن شپ یہ بھی کچھ اچھے نہیں بنا سکتے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اب ہر انسان جو بھی ہوتا ہے نا وہ اپنے بارے میں اپنے پرسنالٹی کا ایک آئیڈیالائز امیج بنانے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ. اس کے بعد ہارنی نے مزید یہ کہا تھا کہ کچھ سچویشنل نیوروسس ہوتے ہیں اور کچھ کیریکٹر نیوروسس ہوتے ہیں. یعنی کہ سچویشن کے حساب سے بھی مختلف طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. کچھ آپ کے کریکٹر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے سوسائٹی میں ارد گرد لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں. ان کا جو ٹریٹمنٹ کا میتھڈ تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں سب سے پہلے تو نیوروٹک نیڈس کو ڈسکور کرنا چاہیے کہ انسان کے اندر کون کون سی نیڈس پائی جاتی ہیں، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر پرسنالٹی کس طرح کی ہے، موومنٹ اوے والی ہے، موومنٹ ٹو ورڈ والی ہے، یا موومنٹ اگینسٹ والی ہے. اور پھر انسان کو آپ لوگ بتائیں کہ آپ کا یہ والا پرسنالٹی اسٹائل ہے، آپ کے اندر یہ والی پرسنالٹی ٹریٹس پائی جاتی ہیں، ان کو فلاں ٹریٹس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں میرا گلا بہت خراب ہے، میرے شدید پین ہے میرے گلے میں بڑی مشکل سے بول رہی ہوں. اچھا، اس کے بعد ایرج فرام تھے ایک اور، یہ سائیکو انالسٹ تھے، اور یہ جو کلاسیکل جو فریڈین موڈ تھا اس کے مطابق انہوں نے بھی ٹریننگ حاصل کی تھی. بعد میں انہوں نے اپنی تھیوری اور اپنا ایک سسٹم بنایا تھا. انہوں نے ایک بک لکھی تھی اسکیپ فرام فریڈم. ٹھیک ہے، اس بک میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہر انسان کو یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آزاد ہو. دوسری طرف ایک دیکھا جائے تو انسان کو دوسروں کے ساتھ ڈپینڈنٹ رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی انسان بالکل اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو دوسروں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اب دیکھا جائے انسان آزاد بھی رہنا چاہتا ہے اور دوسری طرف وہ دوسروں کے اوپر ڈپینڈ بھی کرتا ہے. اس طرح سے انسان کے من میں ایک نا ڈائلیما پیدا ہوتا ہے، ایک الجھن سی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک طرف انسان کو آزادی چاہیے، دوسری طرف وہ ڈپینڈ بھی ہونا چاہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ایک تو یہ ہے کہ فری ہونا چاہتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہ لگائے. ٹھیک ہے، اب سوسائٹی کی بھی نظر میں تو انسان فری ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، کسی نے اس کو کوئی قید نہیں کیا ہوا. لیکن پھر بھی انسان کے اندر یہ ایک خواہش پائی جاتی ہے کہ کسی دوسرے کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن شپ ہو، اس کی ایک ایفیلیشن ہو. دوسرے لفظوں میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں انسان خود کو ایک گروپ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی پہچان کروا سکے. اس طریقے سے ایک سوسائٹی کی بنیاد بنتی ہے. فردر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انسان کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی خاص انسان کے بارے میں کوئی شفقت رکھتا ہے، دل میں کوئی ایک کائنڈنیس رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بنانا چاہ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایک نیڈ فار فریڈم ہوتی ہے نا انسان کے اندر، کہ ایک طرف تو ضرورت اس کو ہوتی ہے آزادی کی، اور دوسری طرف اس کی جو ہے نا وہ نیڈ آف ڈپینڈنس بھی ہوتی ہے. تو اس سے اس کے اندر ایک اورینٹیشنز بھی کریٹ ہوتی ہیں. اب یہ جو اورینٹیشنز ہوتی ہیں یہ پرومیننٹ ہوتی ہیں. اب مختلف قسم کی، مطلب ہر انسان ہے نا اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی اورینٹیشنز پائیں گے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ اس کا مختلف ہوگا. اچھا، اب کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتی ہے ریسیپٹیو اورینٹیشن. ریسیپٹیو اورینٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، سبمسو ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی بات مانتا ہے، دوسرے جو کچھ اس کو کہیں گے نا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ایسا انسان کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو انسان کے اندر نیڈ آف ڈپینڈنس ہوتی ہے، وہ ایک ریلیشن شپ بنانا چاہ رہا ہوتا ہے. تو اپنے ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنے کے لیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے تو انسان کے اندر ایک ریسیپٹیو اورینٹیشن پیدا ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ایکسپلائٹیو اورینٹیشن، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگریسو ہونا، ٹھیک ہے، دوسروں کا استعمال کرنا اپنے مقاصد کے لیے. اس طرح کی جو اورینٹیشن ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی پرسنل خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایون کہ دوسروں کو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو نقصان پہنچا کے آگے نکلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے ایکسپلوٹیٹیو اورینٹیشن، اور اس میں بھی انسان کو اب دوسرے لوگوں کی ضرورت تو پڑی، اس کے اندر ڈپینڈنس، نیڈ آف ڈپینڈنس اس کی تھی. اسی طرح سے ایک ہوتی ہے نیڈ فار ہارڈنگ اورینٹیشن. ہارڈنگ اورینٹیشن جو ہوتا ہے کہ انسان نہ دوسروں کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا، ریجیڈیٹی ہوتی ہے، کسی کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں کرتا، کسی کی وہ بات نہیں مانتا. انسان یہ فیل کرتا ہے کہ اپنی چیزوں کو سیکیور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنی ہر چیز اپنے پاس رکھوں، اپنی کوئی چیز دوسروں کو نہیں دیتا، ٹرسٹ نہیں کرتا. اور یہ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے نا یہ ریجڈ ہوتی ہے، اس کی یہ سوچ کبھی بھی بدلتی نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور جو اورینٹیشن انسان کے اندر پائی جاتی ہے دیٹ از اے مارکیٹنگ اورینٹیشن. یعنی کہ انسان کیا کرتا ہے کہ ہر کام اس انداز میں کرتا ہے کہ سوسائٹی والے اس کو اپروو کریں، بہترین انداز میں، اور خود کو ایک بہترین انداز میں پریزنٹ کرنا. اس طرح ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اس مینر میں بیہیو کرتا ہے جو کہ سارے اس مینر کو پسند کرتے ہیں. ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان خود کو بنا سوار کے دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے. مارکیٹس ہم سیلف کا مطلب یہ دیکھیں مارکیٹنگ کیسے ہوتی ہے، کسی چیز کی مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے.
کہ اس چیز کو ایک بہترین انداز میں آپ کو دکھایا جاتا ہے. ایسی کی جاتی ہے نا مارکیٹنگ. تو ایک انسان بھی کیا کرتا ہے کہ خود کو مارکیٹ کرتا ہے, یعنی کہ ایک بہترین انسان کی طرح آپ کو دکھاتا ہے. اس کے بعد پروڈکٹیو اورینٹیشن. پروڈکٹیو اورینٹیشن کا مطلب یہ کہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا نا ایک ہیلدی وے آف لائف ہوتا ہے, یعنی کہ انسان اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ چیزوں کو اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو اورینٹیشن جس انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس کو ہم لوگ پروڈکٹیو اورینٹیشن بولتے ہیں. یہ جو پہلی 4 اورینٹیشن ہے یہ نیوروٹک اورینٹیشنز ہوتی ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر فرام نے, کیونکہ یہ ایک سوشل فلاسفر بھی تھے, سائیکو انالسٹ کے بجائے سوشل فلاسفر یہ زیادہ تھے. انہوں نے سائیکالوجی اور سوسائٹی سے ریلیٹڈ بہت سارے انہوں نے لیکچرز لکھے بھی اور انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہیں. اچھا, یہاں پہ نا آپ کے یہ جو اورینٹیشنز ہیں نا 5 اورینٹیشنز, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ایم سی کیوز کے حساب سے, شارٹ کے حساب سے بھی اور لانگ کے حساب سے, یہ بہت زیادہ پیپر میں آتی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ والی جو 3 kinds آف سوشل ڈیلنگ, یہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لانگ کوسچن کے حوالے سے. اور یہ ان کے نیمز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. 10 نیوروٹک نیڈس کون سے آپ سے وہ ایم سی کیوز میں پوچھ لیتے ہیں, کوئی 3 دے دیں گے اسی میں سے اور چوتھی کہیں اور سے دے دیں گے, اور یہ بولیں گے کہ نیوروٹک نیڈس اس میں سے کون کون سی نہیں ہیں, تو آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. باقی اس کو پورا ایک دفعہ ریڈ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.